اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ لوگ عقل و فہم اور دین و ایمان رکھتے ہوئے کیوں کر دجال کی پیروکاری پر راضی ہو جائیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا کو اس نظر سے دیکھ رہے ہوں گے جس نظر سے مغربی میڈیا ان کو دکھاتا ہے۔ مغربی میڈیا دجال کو ان کا سب سے بڑا خیر خواہ ثابت کرے گا۔ بدعمالیوں کی نحوست کے باعث مسلمانوں کی ایمانی بصیرت ختم ہو چکی ہوگی۔ یہ عصر حاضر کو ان احادیث کی روشنی میں نہیں جانچ پا رہے ہوں گے جن میں دجال، دجالیت اور فتنہ دجال، مال و دولت، حسن، طاقت، ٹیکنالوجی کی حقیقت سے مسلمانوں کو وضاحت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ آگاہ کیا گیا ہے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگ کہیں گے ہم جانتے ہیں یہ دجال ہی ہے، مگر ہم اس کے پاس موجود سہولیات سے استفادہ کر رہے ہیں، ہم اس کے مذہب پر نہیں۔ حدیث میں ہے کہ ان کا حشر بھی دجالیوں کے ساتھ ہوگا۔ فتنہ دجال اکبر اور ظہور دجال اکبر روئے ارض پر برپا ہونے والے اس سب سے بڑے معرکے کا نام ہے جہاں فریب ہی فریب اور دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ فتنہ دجال اکبر در حقیقت فریب کا فتنہ ہوگا۔ یہ فریب دراصل فریب نظر ہوگا۔ مثلا مستقبل میں گلوبل ویلیج کا پریزیڈنٹ دجال اکبر سراپا فتنہ ہوگا، لیکن عام لوگوں کو نجات دہندہ نظر آئے گا۔ یہ بات درست نہیں کہ جب دجال اکبر ظاہر ہوگا تو مسلمان اسے دیکھتے ہی پہچان لیں گے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو یہود و نصارہ اور کفار کی اربوں کی تعداد اس کے گرویدہ ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے اور اس کی ایک آواز پر جان دینے کو تیار ہو جائے گی۔ ان حالات میں مسلمانوں کی بھی کثیر آبادی جو برائے نام مسلمان ہوگی اور دراصل وہ ان لوگوں پر مشتمل ہوگی جو اس کے ظہور سے قبل ہی نفاق کے خیمے میں داخل ہو چکی ہوگی، اس کے پیچھے لبیک کہہ کر چل پڑے گی، بلکہ اس کے جھنڈے تلے لڑنے اور جان دینے کو آمادہ ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں جو اس کی ظاہری خوشنما صورت و سیرت کے باوجود یہ جان لیں گے کہ اس کے متاثرہ کن صورت و سیرت کے پیچھے چھپا شخص عیسیٰ ابن مریم نہیں بلکہ دجال اکبر ہے، وہی اصلاً اہل ایمان ہوں گے۔ ڈاکٹر اسرار عالم کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ ابلیس دجال اکبر کے ظہور کے لیے ایک عظیم مکاری کا بھی سہارا لے گا۔ اس مکر و فریب کی دو ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے پلانٹ ارتھ پر دجال اکبر کو ظاہر کرنے سے قبل کسی اچھے شخص کو جو روح ارض پر مظلوموں کی داد رسی کے لیے اٹھا ہو، پروپیگنڈا کے ذریعے دجال اکبر قرار دیا جائے اور اسے روح ارض پر خوب بدنام کرنے کے بعد اس کے قلعہ کما کے لیے اصلی دجال اکبر کو عیسیٰ ابن مریم المسیح بنا کر ظاہر کیا جائے، جو روح ارض پر متاثرہ کن صورت و سیرت لے کر آئے اور خود کو مسیح کی طرح پیش کرے۔ اور اس کی دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کو بے انتہا ظلم کرنے پر ابھارا جائے اور اس سے اس پلانٹ ارتھ پر واقعی ظالم کی طرح برتاؤ کرایا جائے، اور نوبت ایسی آ جائے کہ لوگ اس کے ظلم سے پناہ کے طلبگار ہوں اور انہیں کہیں پناہ نہ ملے، اور ٹھیک اس وقت وہ اصلی دجال اکبر کو اس ظلم کے خاتمے کے لیے مسیح بنا کر ظاہر کیا جائے، لوگ اسے سچا مسیح اور نجات دہندہ سمجھنے لگے۔ فتنہ دجال اکبر کوئی معمولی فتنہ نہیں، نہ ہی ظہور دجال کوئی معمولی ظہور ہے۔ یہ ایک ایسی آزمائش ہوگی جس کی روح ارض پر کوئی نظیر نہیں۔ اس کے فتنے ایسے ہیبت ناک ہوں گے اور پوری انسانیت اس طرح پے در پے ذہنی، فکری، سیاسی، معاشی اور عسکری حملوں سے بے دم بنا دی جائے گی جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ ایک ایسی گھڑی ہوگی جب دوسروں کی تو بات ہی جدا ہے، خود انسان اپنے آپ پر اعتماد کرنا چھوڑ دے گا۔ معرکہ دجال اکبر دراصل معرکہ قتل عظیم ہے۔ اس تناظر میں دجال اکبر کے شدید فتنے سے بچنے اور اسے ناکام بنانے کے دو ہی راستے باقی رہتے ہیں۔ ایسے مقامات اور مواقع سے بچنا جہاں ہلاکت قتل عظیم کی شکل لے سکتی ہے، مثلا رہائش کے اعتبار سے ازحد مرتکز رہائشی علاقوں سے دور رہنا، ان دنوں میں اہل ایمان کو بڑے شہروں سے اجتناب کرنا اور دیہاتی پہاڑوں کی طرف نکلنا مفید ہوگا۔ شہروں میں ویسے بھی فتنے کے زیادہ اور نیکیوں کا ماحول کم ہی ہوتا ہے، اور دجالیت نیکیوں سے دور گناہوں کی دلدل میں جنم لیتی ہے۔ جہاد کے لیے دل سے تیار ہو جانا اور یہ طے کر لینا کہ قبل اس کے کہ کوئی ہماری جان لے، ہم اپنی جان فدا کر کے ابدی حیات پا لیں۔ دوسرے لفظوں میں ناگزیر قتل عظیم کو بے بسی کی موت کے بجائے پسندیدہ شہادت کی صورت میں تبدیل کر دینا، یہ ایمان والوں کی فتح عظیم اور دجال و ابلیس کی قوتوں کی واضح ناکامی ہوگی۔